گا، پڑھ درود پاک تجھ کو فائدہ ہو جائے گا، گنبد خضرا سے تیرا رابطہ ہو جائے گا، پڑھ درود پاک تجھ کو فائدہ ہو جائے گا، پڑھ درود پاک تجھ کو فائدہ ہو جائے گا، گنبد خضرا سے تیرا رابطہ ہو جائے گا۔ اور اللہ پر جس کو یقین ہے، جس کو اللہ پر بلیو ہے، بھروسہ ہے، یقین ہے، وہ اگر بسم اللہ پڑھ لے، یقین ہے تو جانتے ہو سمندر راستہ دینے پر مجبور ہو جائے گا، تو سبحان اللہ۔ اور پڑھے کہ بسم اللہ رب کی ذات پہ کر کے یقین، پڑھ کے بسم اللہ رب کی ذات پہ کر کے یقین، پڑھ کے بسم اللہ رب کی ذات پہ کر کے یقین، پاؤں رکھ دریا میں خود ہی راستہ ہو جائے گا، پاؤں رکھ دریا میں خود ہی راستہ ہو جائے گا، پاؤں رکھ دریا میں خود ہی راستہ ہو جائے گا۔ اور جو نبی کے تعلق سے جو لوگ کہتے ہیں سرکار ایسے ہیں، سرکار ویسے ہیں، بلکہ میں کہتا ہوں سرکار جانتے ہیں امام الانبیاء ہیں، کہتے ہیں سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت کے بعد کسی کی اگر شان ہے تو وہ ہمارے اور آپ کے آقا ہیں، کہتے ہیں سبحان اللہ۔ کون گستاخ نبی ہے کس کو سچا عشق ہے، کون گستاخ نبی ہے کس کو سچا عشق ہے، حشر کے میدان میں یہ فیصلہ ہو جائے گا، کون گستاخ نبی ہے، کون گستاخ نبی ہے کس کو سچا عشق ہے، حشر کے میدان میں یہ فیصلہ ہو جائے گا۔ اور جانتے ہو صحابہ کے تعلق سے کچھ لوگ جو شیعہ لوگ ہیں، رافضی ہیں، جو رفض لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ صحابہ ایسے تھے، صحابہ ویسے تھے، لیکن اللہ نے قرآن میں صحابہ کے تعلق سے فرمایا کہ تو سبحان اللہ، صحابہ سے زیادہ اسٹرانگ ایمان ہم لوگوں کا نہیں ہے، پاورفل اگر کسی کا ایمان تھا تو صحابہ کا تھا، کہتے سبحان اللہ۔ صحابہ کا ایسا ایمان تھا، سرکار کہہ دیتے تو جانتے صحابہ وہاں پر آپ خود پڑھتے تھے، کہتے محبت سے سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ کہہ دیجیے یا رسول اللہ، شاعر نے کہا یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے، اس نے کہا یا رسول اللہ اس کا بیڑا پار ہے۔ آج شاعر پڑھتا ملادے کرے، اور تم صحابہ کی طرح ایمان تو پیدا کرو، تم صحابہ کی طرح ایمان تو پیدا کرو، تم صحابہ کی طرح ایمان پیدا تو کرو، ارے پھر سے دنیا میں تمہارا دبدبا ہو جائے گا، پھر سے دنیا میں تمہارا دبدبا ہو جائے گا، پڑھ درود پاک تجھ کو فائدہ ہو جائے گا، اور تیری رحمت کے سمندر میں کمی کوئی نہیں، تیری رحمت کے سمندر میں کمی کوئی نہیں، ایک ہی قطرہ جو مل جائے بھلا ہو جائے گا، ایک ہی قطرہ جو مل جائے بھلا ہو جائے گا،
پڑھ درود پاک تجھ کو فائدہ ہو جائے گا. درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا وسندنا مولانا معدن الجود الکرم ممبئی العلم والعلم والحکم علیہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ علیک یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دو تین اشعار منقبت کے تعلق سے مرادہ کے لیے گھبرائیے مت. آپ بھی اگر نہیں کھائیں تو میں بھی نہیں کھایا ہوں. اور میں تو الحمدللہ بہت محنت کر کے آ رہا ہوں. اور نماز جنازہ میں جاننا جانتے کتنا اجر ہے, کتنا ثواب ہے. ایک کندھا جب آپ دیں گے 10 قدم چلے گے. کہتے سبحان اللہ. ایک کندھا آپ نے دیا اور 10 قدم آپ نے چلا. ظاہر بات ہے کہ جب آپ کندھا رکھ لیں گے اور لے کے 10 قدم چلیں گے, دوسرا کندھا دے نہیں پائے گا. جہاں زیادہ کراؤڈ ہو, جہاں زیادہ بھیڑ ہو, تو ایسا معاملہ ہے کہ کندھا دیجیے اور 10 قدم چلیے. کہتے سبحان اللہ. پھر دوسرا کندھا دیجیے 10 قدم چلیے, تیسرا کندھا دیجیے 10 قدم چلیے, چوتھا کندھا دیجیے 10 قدم چلیے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں 40 گناہ کبائر معاف ہوتے ہیں. کتنے؟ 40 بڑے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. میت کی فضیلت ہے. میت کو سامنے رکھ کے ہم لوگ کس لیے ادب کرتے ہیں؟ میت ادب کرتے ہیں نا, ورنہ جانتے ہو امام تو ہمیشہ آگے ہوتا ہے. آپ کسی بھی نماز میں دیکھیں, فجر میں, ظہر میں, عصر میں, مغرب میں, عشاء میں, جمعہ کے دن, عیدین کے دن, تو امام ہمیشہ آگے رہتا ہے. لیکن وہاں کیا بات ہے کہ میت آگے امام پیچھے. تو میت کا ادب کیا جا رہا ہے, اس کی عزت کیا جا رہا ہے, تقریب کیا جا رہا ہے. تو درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا وسندنا مولانا معدن الجود الکرم صلی علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. علیہ وسلم. حسین جیسا شہید اعظم جہاں میں کوئی ہوا نہیں. حسین جیسا شہید اعظم جہاں میں کوئی ہوا نہیں. اور چھری کے نیچے گلا لینا کسی سے کوئی گلا نہیں. حسین جیسا شہید اعظم. امام حسین کی محبت میں درود پاک سنا دیجیے. اللہم صلی علیہ وسلم. علیہ یا رسول اللہ علیہ یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آج ہم لوگ ہیں ایک دم اللہ سے کوئی خوف نہیں ہے, اللہ سے کوئی ڈر نہیں ہے. جمعہ کا دن آتا ہے ہفتے میں ایک مرتبہ, جس کو سید الایام یعنی جمعہ کا دن کہا جاتا ہے. اور ہم لوگ اتنے قائل ہو گئے ہیں کہ ہم لوگ مسجد میں جا نہیں سکتے ہیں الا ماشاء اللہ. سب کی بات نہیں کر رہا ہوں, لیکن کچھ ہیں عاشق جو وہ ہر تو نماز نہیں پڑھ رہے, جمعہ کی نماز کے لیے فوراً حاضر ہونے کے. تو سبحان اللہ. تو سید الایام کے دن, جمعہ کے دن, ایک ہفتے میں جو ایک نماز ملتی ہے وہ فرض عین ہے. اس کو پڑھنے کے لیے آپ اپنے علاقے میں یا اپنے یہاں جہاں زیادہ بھیڑ ہوتی ہو, وہاں آپ جہاں جمعہ قائم ہو وہاں پر جائیے, پڑھیے. اور پڑھنے کے بعد آپ کے دل کو اطمینان تب ہوگا کہ ہاں میں نے جو ہے آج نماز جمعہ ادا کی. اور آج ہم لوگ کے اندر اتنا سستی, اتنا کاہلی ہے کہ اگر جہاں قرآن پڑھنے کے لیے کہہ دیا جائے, اگر کھانے کا انتظام نہ ہو تو پبلک نہیں جاتی. کھانے کا انتظام ہے تو قرآن پڑھیں گے, کھانے کا انتظام ہے تو چنا پڑھیں گے. اگر صرف یہ کہہ دیا جائے کہ آپ کو قرآن پڑھنا ہے اور قرآن پڑھنے کے بعد آپ کو جو ہے صرف ایصال ثواب کرنا ہے, تو میں کہتا ہوں کہ جہاں تو 10% لوگ آئیں گے اور لوگ نہیں آئیں گے. لیکن میں میلاد پاک میں کہیں بھی آپ جائیے تو جانیے کہ آپ وہاں کچھ وہاں لے کر جائیے گا. تو سبحان اللہ. جیسے رشتہ داری میں آدمی لے کے جاتا ہے, میٹھا لے کے جاتا ہے, اگر آپ محفل میں جائیے, میلاد میں جائیے, ایصال ثواب محفل میں جائیے, تو وہاں آپ سورہ فاتحہ کا تحفہ لے کے جائیے, سورہ ناس آپ پڑھ کے لے کے جائیے, سورہ فلق پڑھ کے لے کے جائیے. جب آپ جائیں گے تو آپ بتائیے حضرت میں نے 4 سورہ اخلاص پڑھا ہے, اس کو بخش دینا. کہ تو سبحان اللہ.
جیسے آج فاتحہ تھا جو ہے بچے مدرسے پڑھے تھے تو آپ اگر لے کے آئے حضرت 4 پارا میرا ہے 1 پارا میرا ہے نہیں پارا پڑھے ہیں درود پاک تو یاد ہے کہ تو سبحان اللہ درود پاک سب سے چھوٹا اور اگر دیکھو تو سب سے بڑا درود پاک ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پڑھیے 1 مرتبہ 2 مرتبہ 100 مرتبہ عقیدت سے پڑھیے محبت سے پڑھیے آپ کا جو دل ہے یہ گنبد خضرا کی جانب کھینچا ہوا اور نبی کا گنبد خضرا آپ کے جو ہے نگاہوں میں بسا کر آپ پڑھیے قسم خدا کی 100 مرتبہ پڑھ کے دیکھیں وہی لمبی چوڑی ہانکنے کی ضرورت نہیں 100 مرتبہ پڑھ کے دیجیے اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو راز کو جانتا ہے کہ سبحان اللہ آپ نے جو پڑھا ہے مقصد کیا تھا مقصد یہ تھا میں جاؤں گا وہاں پیش کروں گا جب آپ نے پیش کیا تو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا اور مرحومین کی بخشش بھی فرما دے گا پڑھتا ہوں اشار آج جو ہم لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں کربلا میں منظر ملاحظہ کریں 1400 سال ہونے کے قریب ہے 12 سال اور ہو جائیں گے پورا 1400 سال عرصہ کو گزر گیا امام حسین کل بھی زندہ ہیں آج بھی زندہ ہیں قیامت تک امام حسین زندہ رہیں گے بولو سبحان اللہ آخری اشعار اس کے بعد پڑھتا ہوں ملاحظہ کریں عدو تھے سر پر تیغ تولے حسین سجدے میں جا کے بولے عدو تھے سر پر تیغ تولے حسین سجدے میں جا کے بولے ارے مدینہ والوں گوار نا نماز میری قضا نہیں ہے مدینہ والوں گوار نا نماز میری قضا نہیں ہے اور میں ایک اشعار آخری پڑھتا ہوں محبت سے کہہ دیجئے سبحان اللہ پکارے عباس اے سکینہ میں پانی لاؤں گا خوب پینا حضرت عباس سرکار کے چچا کے بھی نام حضرت عباس ہے کہتے سبحان اللہ سرکار کے 9 چچا تھے کتنے 9 چچا سرکار کے ان کا 9 تھے سرکار کے ایک روایت میں 12 تھے لیکن زیادہ تر 9 ملتا ہے سرکار کے 9 چچا تھے اور سرکار کے 9 چچا میں سے 2 لوگ جو ہے مشرف با ایمان ہوئے تھے کہتے سبحان اللہ 2 لوگ ایمان لائے تھے ایک کا نام حضرت عباس ہے کہتے سبحان اللہ اور دوسرے چچا کا نام سرکار کے حضرت امیر حمزہ ہے بولو محبت سے تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سید الشہداء ہیں کہتے سبحان اللہ امام حسین بھی سید الشہداء ہیں سرکار مدینہ کے سگے چچا حضرت امیر حمزہ بھی سید الشہداء ہیں ایسا نہیں کہ صحابہ کا مرتبہ نیچے نہیں صحابہ کا مرتبہ اعلیٰ ہے اور امام حسن امام حسین بھی صحابی ہیں کہ سبحان اللہ بھائی جس نے نبی کو دیکھا ایمان کی حالت میں وہ صحابی ہے حضرت امام حسن حضرت امام حسین یہ سب جانتے ہو حضرت امیر حمزہ حضرت عباس سرکار کے سگے چچا ہیں ایمان لائے ہیں وہی حضرت عباس یہ نبی کے چچا ہیں اور ایک حضرت علی کے بیٹے ہیں ان کا نام حضرت عباس علمدار ہے کہ سبحان اللہ علمدار کا مطلب یہ ہوتا ہے جب پہلے جنگ ہوتی تو جھنڈے کو اٹھا کے رکھتے تھے جھنڈا اگر گرا تو جو سمجھے کہ فتح نصرت ختم ہو گئی تو جھنڈے کو ہمیشہ وہ فلیگ جو ہے فلیگ کو ہمیشہ وہ اٹھائے رکھتے تھے حضرت عباس علمدار تھے کہ سبحان اللہ علم کو اونچا کرنے والے تھے حضرت سکینہ نے کہا پانی چاہیے آپ تو بارہا تقاریر میں سنتے رہتے ہیں کہ حضرت عباس حضرت سکینہ کی جو گفتگو ہوئی خیمے میں جو مستورات کربلا تھے اس سے جو گفتگو ہوئی بات چیت ہوئی
آپ گئے جو ہے جانتے ہو مشکیزہ میں لیے پانی لانے کے لیے نہر فرات میں، نہر فرات کوئی لفاظی والی بات نہیں، آج بھی نہر فرات ہے کہ تو سبحان اللہ، نہر فرات آج بھی ہے۔ اور جانتے ہو جہاں جہاں حضرت عباس یا حضرت شہر بانو یا حضرت زینب نے اپنے قدم کو رکھا ہے، وہاں پر جانتے ہو آج زیارت گاہ بنی ہوئی ہے۔ زیارت گاہ مانے کیا ہوتا؟ درشن کرنے کی جگہ بنی ہوئی ہے، زیارت کرنے کی جو سمجھے استھان بنا ہوا ہے، جانتے وہ پوتر ہے کہ سبحان اللہ، وہ اچھا پاک پوتر جگہ ہے کہ آپ جائیں گے، وہاں جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے صدقے میں آپ کی دعا کو اللہ تعالیٰ رد نہیں قبول فرماتا ہے۔ آخر شاہ سنو ایمان دادا اور کہہ دو سبحان اللہ۔ پکارے عباس اے سکینہ میں پانی لاؤں گا خوب پینا، کٹے ہیں بازو چھدا ہے سینہ، ابھی میرا سر کٹا نہیں ہے، حسین جیسا شہید اعظم جہاں میں کوئی ہوا نہیں ہے۔ درود پاک سنا دیجیے، اللہم صلی علی سیدنا وسندنا مولانا معدن الجود والکرم صلو علیہ، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، علیک یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں، جو اللہ کے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں، انہیں کسی چیز کا خوف اور ڈر نہیں ہوتا کہ تو سبحان اللہ۔